دوستو، گزشتہ چند سالوں سے ہم نے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ایک آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ وراثتی پراپرٹی کے معاملات کو درست سمت میں چلانے کے لیے حکومت کو راہ راست اقدام اٹھانے چاہیے۔ ہمارے جو ہے کرمنل اور سول کیسز میں اتنی پرابلمز ہیں کہ لوگ عدالتوں میں جاتے ڈرتے ہیں۔ افسوس دیکھیے، آپ کو میں لیٹسٹ خبر دے رہا ہوں کہ گجرانوالہ میں مکان کے لالچ میں بیٹے نے بوڑھی ماں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ پولیس نے اقبال بی بی کو آزاد کروا کر ملزم اعجاز کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد اقبال بی بی بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ بیٹے نے مکان اپنے نام کروانے کا کہا، انکار پر زنجیروں میں جکڑ دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بیٹا اور بہو مل کر تشدد کرتے اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اس معاشرے کے حالات ہے جس میں قرآن جو ہے وہ سپریم لا ہے۔ ماں جس نے ماں ایک تو رب پیدا کرتا ہے، پھر ماں اپنی کوکھ میں بچے کو جو ہے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو جنم دیتی ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ روتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ ہنستی ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ ہنسی لانے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ جان جوکھوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس ماں کے ساتھ یہ سلوک، وہ ماں جو جس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ ماں جو پیغمبروں کو جنم دیتی ہے، وہ ماں جس ہستی کی محبت کا جو ہے کہیں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس ماں کے ساتھ یہ سلوک۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ بھی، یعنی کہ بہنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے کہ بہنوں کو یا تو ان کی شادی نہیں ہونے دیتی کہ شادی کی تو اس کے سسرال والے اس کا حصہ مانگیں گے، جیسے وہ قرآن کے ساتھ شادی، اس کے لیے قانون آیا ہوا کہ قرآن سے شادی یا ونی کر دینا یا وراثت میں سے حصہ نہ دینے کے لیے طرح طرح کے بہانے لگانا، یہ اس معاشرے کا المیہ ہے۔ حکومت وقت دیکھے کہ لوگ کتنے مجبور ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔